سے اولا سارے پڑھ لو سب سے اولا نبی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا اور دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا اور خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا اور کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا سب سے اولا اونچی پڑھو سارے پڑھو سارے کھل کے پڑھو سب سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا حضرت گرامی قدر انتہائی واجب الاحترام عزیز بھائیو دوستو السلام علیکم اللہ جل جلالہ دی پاک کلام میں جو کچھ آیتاں پڑھیاں خالق کائنات سانو قرآن پاک سمجھن دی پڑھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے ہم کو سنت تو بعد درود آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ آپ کی خدمت اقدس کے اندر اسی نام بڑی حضور کے سلام کرے آقا ساری نام بھی قبول کرنے سارے سلام بھی قبول کرنے آج سفر کی نوٹ اس بابرکت مہینے کے اندر بہت سارے اہل اللہ اولیاء کرام دے عرس مبارک منائے جاتے ہیں جیسا کہ حضرت مخدوم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا 18-19-20 سفر سے مبارک شروع ہوا ہے. اسی طرح حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بھی عرس مبارک
محمد۔ اسی طرح حضرت پیر مہر علی آپ کا بھی اس سے مبارک اسی مہینے کے اندر، اور پاسبان اہل سنت پوچھتا ہے عشق مصطفیٰ مجدد الدین و ملت، مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بھی اسی مبارک مہینے کے اندر اس سے پاک دی تقریب 25 تاریخ تو شروع ہو جاتی انڈیا کے اندر۔ تو بہت سارے بزرگان دین نے جنہ کا تذکرہ سانو کرنا چاہیے، لیکن وقت کی کمی ہے کہ میں اتنا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ مہینے کے اندر 4 جمعے نے، اور 4 جمعیاں وچ کم از کم میں اپنے پیارے کا ذکر ضروری کرنا سمجھا، کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جتھے اولیاء کرام کا ذکر شروع ہوئے گا اتنے اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ مل کے آپ کو سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث رسول ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء کرام کا ذکر کرنا گناہاں کا کفارہ ہے۔ اور پھر اسی انہاں ہستیاں کا ذکر کیوں نہ کریے کہ جنہ ہستیاں کا ذکر ساری کائنات کا مالک اپنے قرآن وچ کرے، لاریب کتاب کے اندر کرے۔ میں آیا ہے کریمہ جو آپ کی خدمت کے اندر پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ خبردار، بے شک جو میرے ولی نے نہ انہوں خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہوں گے، اس جہان میں بھی تے اگلے جہان میں بھی۔ اور ولی کون نے؟ قرآن کریم نے پھر دسیا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولیوں نے کہ جو صاحب ایمان بھی نے، جنہ نے اپنی زندگی تقوی دے اندر ٹال چھڑی ہے، جنہ دا بہنا بھی، جنہ دا چلنا بھی، جنہ دا سونا بھی، جنہ دا جاگنا بھی، انہ دا ہر فعل جو ہے حکم خدا دے اندر ہے اور سنت مصطفیٰ دے اندر ہے، انہوں اہل اللہ کیا گیا ہے۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہاں ولیاں دا ذکر کیتا سی۔ آپ فرماتے ہیں جن کی ہر ہر آدھا سنت مصطفیٰ، کہ ایسا ولی ہوئے کہ جیدہ بیٹھنا بھی سنت مطابق ہوئے، جیدہ چلنا بھی سنت مطابق ہوئے، جیدہ جاگنا بھی سنت مطابق ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کی ہر ہر آدھا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، سلام شمع بزم ہدایت، سارے پڑھ لو جن کی ہر ہر آدھا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر آدھا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت بلا ہو سلام مصطفیٰ، جانی رحمت بلا ہو سلام شمع بزم، سلام شمع بزم اور پھر خالق کائنات نے تیسری آیت کریمہ کے اندر بشارت دیتی اولیاء کرام، فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ،
فرمایا کہ اس دنیا کے اندر بھی بشارت ہے، آخرت والے دن بھی بشارت ہے۔ اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اور جو اپنے منہ وچوں کلمات کڈ دین رب وہ کلمے پورے کر سکتا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور بڑی عزت اور عظمت والا ہے رب العالمین۔ اور پھر 19ویں پارے دے اندر اپنے ولی کامل دی پھر تعریف کر دیا رب ذوالجلال نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ میرے ولی دی پہچان میں کہ جدو تسی انہوں دیکھو کہ دنیا ستی ہوگی راتی نماز پڑھتا ہوئے گا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یا انہاں مقبول بندیاں نو حالت قیام دے اندر دیکھو گے، رکوع دے اندر دیکھو گے، یا سجود دے اندر دیکھو گے۔ فرمایا کہ جو انہاں لوگاں نو تسی دیکھو، آقا دی بارگاہ بھی سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کس طرح انہاں نو پہچاناں گے؟ حضور نے فرمایا کہ جدو تسی انہاں دا چہرہ ویکھو گے تو انہوں خدا یاد آ جاوے گا، انہاں دے چہرے تے اتنا جلال ہوئے گا، اتنا نور ہوئے گا، اتنی عزت اور عظمت والے چہرے ہون گے۔ فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ میرے بندے دی نشانی اور پہچان ہے وے قوم ستی ہوئے گی، قوم لی دعاواں کردہ ہوئے گا۔ اور حقیقت ہے انہاں ہستیاں نے ایوی نہیں مقام پایا۔ حضور داتا صاحب دی سیرت اٹھا کے دیکھ لو کہ 40 سال عشاء دے وضو دے نال صبح نماز فرض ادا کر دے رہے سن۔ حضرت امام اعظم دی سیرت اٹھا کے دیکھ لو کہ 40 سال تک عشاء دے وضو دے نال آپ صبح نماز فجر ادا کرتے رہے۔ حضرت غوث العظم دی سیرت اٹھا کے دیکھ لو کہ 40 سال تک آپ عشاء دے وضو دے نال صبح نماز فجر ادا کرتے رہے سن۔ انہاں ہستیاں نے اپنے وجود نو ختم کر کے خدا دے حوالے کر چھڑیا سن۔ اور رب العالمین نے بھی پھر کیا انہوں نے بشارت دیتی قرآن کریم دے اندر فرمایا کہ ان المتقین فی مقام امین فی جنات النعیم، فرمایا کہ ان متقی لوگانوں پھر میں ایسی جنت دے مانگا جڑی ساری زندگی نہ ویکھی ہوئے گی نہ سنی ہوئے گی، اور اس دے اندر باغات ہون گے، نہراں ہون گیاں، اور دودھ دے چشمے جاری ہون گے۔ پھر فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ لئی اس جنت دے مہمان بن جائیں گے۔ اور پھر 25ویں پارے دے اندر فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جو دنیا دے سجن ہون گے نے وہ قیامت والے دن دشمن ہو جان گے۔ دنیا دے جڑے سجن ہون گے وہ قیامت والے دن دشمن ہون گے، دنیاوی دوستی۔ فرمایا کہ الا المتقون، دنیاوی دوستی ختم ہو جائے گی پر متقیاں دی دوستی ہمیشہ جاری و ساری رہے گی اس جہان وچ بھی۔ پھر فرمایا کہ یا عبادی لا خوف علیہم ولا انتم تحزنون علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ میری عبادت کرن والے، مینوں یاد کرن والے، وہ دنیا دے اندر بھی بے خوف ہون گے، حشر والے دن بھی بے خوف ہی ہون گے۔ اور ایک حدیث رسول ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو قیامت والے دن رب دا ولی میدان حشر وچ آئے گا نے تے دنیا کھڑی ہوئے گی، انبیاء رسول پیغمبر کل جہان کھڑا ہوئے گا، کچھ نورانی چہرے والے نورانی شکلوں والے آن گے، انہاں دے چہرے اتنے حسین ہون گے، انہاں دی رفتار اتنی اچھی ہوئے گی، گفتار اتنی اچھی ہوئے گی۔ انبیاء کرام بارگاہ الہیہ دے اندر سوال کرن گے کہ مولا کائنات کون لوگ نے؟ انہاں دے چہرے بڑے حسین نے، چہرے انہاں دے نورانی نے، زلفاں نورانیاں نے۔ رب العالمین فرمان گے کہ نبی و رسول و پیغمبر تے نہیں، لیکن میری مصطفیٰ دی امت دے ولی نے، میری مصطفیٰ دی امت دے ولی نے۔ اور چہرے کیوں چمکتے ہوں گے؟ رب دی عبادت دی وجہ تو چمکتے ہوں گے۔ اور قرآن کریم دن ارشاد پاک بھی ہے کہ قیامت والے دن بعد چہرے بڑے نورانی ہون گے اور بعد چہرے بجھے ہون گے۔ حضور کو جدو پوچھیا نہیں فرمایا کہ نورانی چہرے انہاں دے ہون گے جڑے پنجے ٹائم وضو کر دے ہون گے، وضو والا چہرہ ہمیشہ نورانی ہوئے گا۔
اور ایک آیا کریمہ دے اندر خالق کائنات نے اپنے ولیاں دے بارے فرمایا کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، فرمایا کہ جنت دا وارث میں اپنے ولیاں نو بنا چھڑیا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ انہاں متقی لوگاں نو میں جنت دا وارث بنا چھڑیا۔ اور متقی کون نے؟ کہ جنہاں نو اہل اللہ کیا گیا ہے، صالحین کیا گیا ہے۔ اور پھر ایک آیا کریمہ دے اندر خالق کائنات نے اپنے ولیاں دے بارے فرمایا کہ لوگوں سنو کہ میرے جڑے نیک لوگ نے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، فرمایا کہ وہ لوگ من عمل صالحا کہ جنہاں نے نیک عمل کیتے، اچھے عمل کیتے، من ذکرین پامے مرد ہے، او انسا پامے عورت ہے، وہو مومن لیکن شرط ہے کہ ہوئے مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ان نیک عمل کرن والا مومن جڑا نے میں انہوں ہمیشہ والی زندگی عطا فرما دینا ہوں۔ اور ہمیشہ والی زندگی ہوندی ہے کہ بندہ دنیا وچ ٹر جاتے قبر وچ بھی جا کے زندہ ہوئے اور پوری دنیا نو فیضیاب کر رہا ہوئے۔ آج دیکھ لو بزرگاں دی قبر تے چلے جاؤ، مخدوم لاہور حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ دے مزار اقدس تے چلے جاؤ، لیکن عقیدہ لے کے جاؤ اور عقیدہ ہوئے کہ جو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ سی، آپ فرما دے نے کہ رب ذوالجلال دی قسم کے زندگی بھی جدوں بھی کوئی مشکل وقت آیا، میں حضرت امام موسیٰ کاظم دے روزہ انور تے جا کے وضو کر کے نوافل پڑھے، دعا کی تھی، دعا کر کے آج سلام تو فارغ ہوا تے رب ذوالجلال نے آل رسول دے صدقے میرا مسئلہ پہلے حل کر چھڑیا ہوئے۔ یہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما دینے۔ اور ایک مقام تے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ زندگی بھی جدوں بھی میرے تے کوئی مشکل وقت آیا نے، میں حضرت امام ابو حنیفہ دے روزہ مبارک تے چلا گیا، جا کے وضو کیتا، نوافل پڑھے، اور جدوں کسی نے پوچھا کہ یا امام شافعی آپ امام ابو حنیفہ دے روزہ مبارک دے جدو نوافل پڑھ دے ہو رفع یدین نہیں کر دے، آپ نے فرمایا کہ بہت بڑا امام ہے، میں اس کے سامنے رفع یدین نہیں کر سکتا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ میں نو زندگی بھی جدو بھی کوئی بھیڑ پئی مشکل وقت آیا نے، میں اللہ دے ولیاں دے مزاراں تے جا کے جیڑی بھی دعا منگی رب نے انہاں دے صدقے میرے مسئلے سارے حل فرما دے۔ اور آج بھی الحمدللہ عقیدہ رکھو، لیکن جاؤ ایسا کہ جیسا میرے حضور نے فرمایا، وضو کرو، بیٹھ کے نوافل پڑھو، دعا کرو، یہ کسے شریعت وچ نہیں نے کہ سجدے کرو، منے فرمایا کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جو خدا نو پسند نہیں، مصطفیٰ کریم نو پسند نہیں۔ جا کے فاتحہ پڑھو، انہیں دے صدقے دعا منگو، رب العالمین انہیں دے صدقے تواڈیاں دعاواں قبول فرما دے۔ اللہ نے اپنے ولیاں نو طاقت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالحاں بندیاں نو طاقت بخشی ہے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کئی سوال ہوئے، کنز الاعمال حدیث پاک دی کتاب ہے، حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک سوال ہویا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی کس طرح پہچانا گے کہ اللہ والا کون ہے اور اللہ والا کون نہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے حدیث رسول ہے کنز الاعمال شریف 1783 حدیث نمبر ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اولیاء اللہ الذین اذا رأوا ذکرہ اللہ تعالی، فرمایا کہ اللہ دے بندے دی پہچان اور نشانی ہے وے کہ تسی جدو بھی انہاں کول جاؤ گے تو انہوں یاد الہی دے اندر ہی پان گے، اللہ دا ذکر و فکر کر دے ہون گے۔ اور ایک حدیث رسول ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے ولی دی نشانی اور پہچان ہے وے کہ جدو تسی انہاں دا چہرہ ویکھو گے تو انہوں خدا یاد آ جاوے گا۔ حدیث رسول کنز الاعمال دے اندر حدیث پاک کے 1785 نمبر حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہون گے کہ جو یاد الہی دی کنجی ہون گے، اس کنجی تو مراد
سے ہے علماء کرام نے وضاحت و تشریح کی ہے کہ جدو تسی کسی اللہ والے نو ویکھو گے نے تے تہاڈا بھی دل کرے گا کہ جدا اے ذکر پیا کر رہا میں بھی اودا ہی ذکر کر لواں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ تو فرمایا سی کہ اللہ والے دی نشانی اور پہچان یہ کہ جدو تسی دی مجلس دے اندر بیٹھو تو آڈے تے او دا رنگ چڑھ جائے، او دا روپ آ جائے، اور ایسا رنگ چڑھے جو اللہ دے قرآن نے صبغت اللہ کیا ہے۔ حضرت خواجہ بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ دہلی دے اندر ایک مائی آئی، کہنے لگے کہ بابا جی نہ کپڑیاں تے رنگ کرنا ہے، آپ نے کپڑے رکھ دیتے، ایک دن گزریا، دوجے دن گزریا، تیجے دن گزریا، آپ نے کپڑیاں نو رنگ نہ کیتا، آپ نے مٹی دی گارا تیار کر رہے سنا، مائی آ گئی کہنے لگی کہ بابا جی میرے تے پتر دا ویاہ ہے تے تسی میرے جے کپڑے بھی نہیں تیار کیتے۔ ہندنی سی اللہ دے ولی کامل حضرت خواجہ بختار کاکی کون سن؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دے مرشد کامل سن، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے مرید خلیفہ سن۔ آپ نے توجہ فرمائی مائی ول تے فرمان لگے پھر گل کریں نا، ناراض ہون لگ پئی تے کہنے لگی کہ بابا جی میرے تے پتر دا ویاہ ہے تے تسی اجے کپڑیاں تے رنگ نہیں چاڑیا۔ تے حضرت خواجہ بختار کاکی ایڈے کامل ولی سن کہ جس غیر مسلم ون ویکھ لیندے سن ایک باری محبت دی نگاہ نال او دی زبان وچوں مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہو جاندا سی۔ آپ نے فرمایا کہ لیا کپڑے، مائی نے جدو کپڑے دیتے نے تو آپ نے وہ سارے کپڑے اس غارے دے اندر سڑ دیتے اور فرمان لگے کہ چلو رنگا دے رنگ تو دس کے ہو جے رنگ چاڑنا چاہنی ہے کہ ہو جے رنگ والے کپڑے چاہیے دینے۔ مائی بول دی گئی کپڑیاں تے رنگ چڑھ دا گیا، بس کپڑیاں تے رنگ کی چڑھنا سی۔ مائی کھلوتی کہنے لگی کہ جدا تو کلمہ پڑھیا ہو دا میں نو بھی کلمہ پڑھا چھڑ بس۔ حضرت خواجہ بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگاہ کامل دنال ایسا کلمہ پڑھایا کہ پورا خاندان ہی مسلمان ہو گیا، حضور دے غلام ہو گئے سن۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں نو بڑی طاقت بخشی ہے، اپنے نیک بندیاں نو بڑی طاقت بخشی ہے، اپنے پیاریاں نو بڑی طاقت بخشی ہے۔ حضرت خواجہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جدو سامنار دے مندر فتح نہ ہوئے، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کرتا دیتا سی، فرمایا پتر اگے 16 مرتبہ جا چکے ہیں، ہن اپنے پیر و مرشد دا کرتا پا کے جائیں، رب تینوں فتح عطا فرمائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ فتح ہویا، اور فتح کیوں ہویا؟ اللہ دے ولیوں نو کہندے رہے کہ جیدہ بہنا بھی، جیدہ کھانا بھی، جیدہ چلنا بھی، جیدہ سونا بھی، جیدہ جاگنا بھی، جیدہ گفتگو کرنا بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دے اندر ہوئے، وہ دی اطاعت دے اندر ہوئے۔ پاہمیں تو انہوں کو اڑ کے بھی کھا دینے لیکن شرع محمدیہ دے خلاف ہوئے، اسی انہوں ولی تسلیم نہیں کرانگے، اسی ولی انہوں تسلیم کرانگے جیدہ بھی سونا بھی سنت مصطفیٰ دے مطابق ہوئے، جیدہ جاگنا بھی سنت مصطفیٰ دے ہوئے، جیدہ چلنا بھی سنت مصطفیٰ دے مطابق ہوئے، جیدہ گفتگو کرنا بھی سنت مصطفیٰ دے مطابق ہوئے، اسی اللہ دا ولی انہوں کہنے ہو۔ اور خالق کائنات دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے شہزادے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ کو جدو کسی نے پوچھیا نے کہ حضور دسو میں اپنی زندگی دے اندر کامیاب ہونا چاہنا، کوئی وظیفہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہے۔ عرض کی تھی حضور کیڑا وظیفہ ہے؟ فرمایا کہ ایک ہاتھ دے اندر رب دا قرآن چک لے اور ایک ہاتھ دے اندر سنت مصطفیٰ تھام لے اور پھر اپنی زندگی بسر کر، ویک رب العالمین تینوں کس طرح فتح عطا فرما دے گا۔ اج بھی الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈے ولی بھی زندہ نے، ساڈے نبی بھی زندہ نے، اور اللہ نے اپنے ولیاں نو بڑی طاقت بخشی۔ خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر فرمایا نے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا کہ رب العالمین نے انہاں تے انعام کیتے نے، کنہاں تے؟ انعم اللہ،
انہاں تے انعام کیتے نے من النبیین کہ اپنے نبیاں تے والصدیقین اور اپنے صحابہ تے والشہدائی صالحین تے والشہدائی اور اپنے شہیداں تے والصالحین اور اپنے صالحین دے ہوتے. اور ایک اہم مسئلہ جو میں عرض کرنا چاہنا، چلو تسی نماز پڑھ دے ہو، نیت بنی الحمد شریف شروع کر چکی ثنا تو بعد ایک آیہ کریمہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ معنی ہے کہ ربا میں تیری عبادت کرنا تے تیرے کو مدد ہے چاہنا. اگے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ میں نے سیدھا راہ دکھا. اگے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم کہ یا اللہ او راہ دکھا جس راستے تے تو انعام کیتا ہے. اور انعام والا راستہ کیڑا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ اللہ نے نہ 4 طبقیاں تے انعام کیتے نے، اپنے نبیاں تے، اپنے صحابہ تے، اپنے شہداء تے، صالحین تے. گویا کہ ہر نماز دے اندر تسی رب نو یہ کچھ کہندے ہو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ یا اللہ سانو او راہ دکھا کہ جس راستے اوپر تو انعام کیتا ہے. اور انعام اپنے نبیاں تے، اپنے صحابہ تے، اپنے شہداء تے، اپنے ولیاں تے، یہ 4 طبقے ہونے کہ جنہاں دے اوپر رب نے انعام کیتے. اور نماز دے اندر بھی تسی انہاں دے ہی دعا مانگ دے ہو کہ یا اللہ انہاں دا راہ دکھا. اور آخری بات قرآن کریم فرقان حمیدی جو میں کرن لگیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں نو کتنی طاقت بخشی. ایک دن حضرت سلیمان نبی 19واں سپارہ ہے اور سورہ نمل ہے، اپنے دربار اقدس دے اندر بیٹھے اور آپ دا دربار کیتے سی شام دے اندر فلسطین بیت المقدس دے اندر آپ بیٹھے ہوئے تے آپ نے دیکھا کہ حدود جڑا سی غیر حاضر سی، جڑا آپ دا سفیر سی، نمائندہ سی. آپ نے جو پوچھا کہ بھئی حدود کتے، انہوں نے کہا حضور پتہ کوئی نہیں. حدود حاضر ہویا، اللہ دے نبی نے غضب دی نگاہ نال انہوں دیکھیا تے حضور کہنے لگا حضور میری گل سنو، میں شہر یمن وچوں پرواز کر کے آیا، بڑی دور میں گیا سی تے شہر یمن دے اندر ایک شہر سبا، اس شہر سبا دے اندر ایک شہزادی اور بڑی حسین و ترین بڑی اچھی عورت ہے، میں وہ سارا کچھ ویکھ کے آیا. اللہ دے نبی حضرت سلیمان پیغمبر دی بارگاہ دے اندر حدود نے جدو شہر سبا دی شہزادی دیاں ساریاں گلاں دسیاں، ایہو جا محل ہے، ایہو جا گھر ہے، ایہو جا تختہ ہے، ایہو جی بادشاہی ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے قوم دے اندر اجلاس جاری سی تو آپ نے ایک گل کی تھی قوم نال، اپنے بیلیاں نال تے سنگیاں نال. فرمان لگے کہ قال یا ایھا الملؤ ایکم یاتونی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین کہ گل کرو کہ تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا شہر سبا وچوں بلکہ شہزادی دا تخت لے کے آوے گا. اللہ دا قرآن پہ کہہ رہے ان یاتونی مسلمین کہ او دے متی ہون تو پہلے، بعض علماء نے لکھیا اس کا معنی کہ او دے مسلمان ہون تو پہلے. جدو حضرت سلیمان پیغمبر نے گل کی تھی تو ایک جن بولیا، اللہ دا قرآن پہ کہندا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. جن بولیا، عفرین او دا نام سی. بعض مفسرین کرام نے زکوان بھی او دا نام لکھیا. کہنے لگے کہ حضور میں او دا تخت لے کے آؤں گا. اللہ دا قرآن پہ کہندے قال عفریت من الجن کہ میں ایک جن انا آتی کبھی قبلا ان تقوم من مقامک. حضور نے پوچھا کہ کنی دیر وچ لے کے آئے گا؟ اس کیا حضور تسی اپنے مقام کو نہیں اٹھو گے، میں او دا تخت پہلے حاضر کر دے گا. کہ جن نے آکھیا ان تقوم من مقامک کہ تسی حضور اپنے مقام تو نہیں اٹھو گے، میں تخت پہلے حاضر کر دیں گا. اللہ دے نبی دی نگاہ دیکھ رہی سی کہ میری اس مجلس کے اندر اس تو بھی زیادہ طاقت والا بندہ بیٹھا ہے. اور اللہ دے قرآن نے کیا ہے
قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ دے نبی نے جن نو بٹھا چڑیا، ایک صاحب کتاب اٹھیا، ایک علم والا اٹھیا، اور اس کا نام سی آصف بن برخیا۔ کہنے لگے کہ حضور میں تخت لے کے آؤں گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ تو کنی دیر بھی تخت لے کے آئے گا؟ اس کیا حضور انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور میں اتنی دیر بھی تخت لے کے آواں گا تہاڈی اکھ نہیں چھپکے گی، تخت میں پہلے حاضر کر دیواں گا۔ اس اللہ دے ولی نے جدو ایڈا بڑا اعلان کر چھڑیا، اور تخت کوئی چھوٹا نہیں سی۔ تفسیر روح البیان نے لکھیا ہے، تفسیر مظہری نے لکھیا ہے، تفسیر قرطبی نے لکھیا ہے، تفسیر ابن کثیر نے لکھیا ہے، تفسیر معارف القرآن نے لکھیا ہے، تفسیر ابن در منشور نے لکھیا ہے، بہت ساری تفسیرہ نے لکھیا ہے تخت کوئی چھوٹا نہیں سی، بلکہ تخت جیڑا نیڑے بھی نہیں سی۔ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ 1500 میل دور پیا سی تخت سی شہر یمن دے اندر، اور اللہ دے نبی بیٹھے سن شام دے اندر، 1500 میل دا فاصلہ سی، اور تخت جڑا سی 7 منزلہ سی، 9 اس دے دروازے سن، اونچائی اس دی 80 ہاتھ سی، چوڑائی اس دی 40 ہاتھ سی، اور 9 اس دے دروازے سن، دائیں بائیں اس دے سونا چاندی یاقوت اور زمرد لگیا سی، اور تخت کوئی باہر نہیں پیا سی بلکہ 7 محلہ دے اندر محفوظ نہ رکھیا ہے سی محفوظ طریقے دے نال۔ جدو اس تخت دے بارے اس صاحب کتاب نے کیا حضور میں لے کے آواں گا، جن نے کیا حضور میرے کو گل سنو، وہ تخت کوئی باہر نہیں پیا، 7 محلہ 7 کمرے دے اندر ہے، اور اتنا وزنی ہے، اتنے اس دے دروازے نے، اتنی اس دی چوڑائی ہے، اتنی اس دی لمبائی ہے۔ جدو سارا کچھ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا تو آپ نے اس صاحب کتاب نو کیا، او صاحب کتاب تو میرا کاتب بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے، میرا صحابی بھی ہے، تیرے اندر اتنی پرواز اور قوت ہے، تو اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر آصف بن برخیا اٹھ کے کہنے لگیا حضور اجازت دینا تہاڈا کام ہے، تخت لے آنا میرا کام ہے۔ اللہ دے قرآن نے کیا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور بس اجازت دے دو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدو اجازت دیتی، آصف بن برخیا کو ٹر کے نہیں گیا، نہ اپنی جگہ بھی چوٹھیا، نہ اشارے کیتے، نہ ہاتھ اٹھا کے دعا منگی، بس دل دی کیفیت دی اندر ایک سوال کر دیتا کہ مولا ہن عزت تیرے ہاتھ دے اندر ہے۔ اللہ دے نبی نے اشارہ کرنا سی، رب نے تخت پہلے حاضر کر چھڑیا۔ اور توجہ طلب سوالے میں اللہ رب العزت نے طاقت اور قوت حضرت سلیمان پیغمبر دے امتی نو اتنی طاقت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان پیغمبر کون ہے؟ جنہوں نبوت بھی ملی تو میرے مصطفیٰ دے صدقے ملی۔ حضرت سلیمان پیغمبر دی امت دے ولی دا مقام ہے، تو میرے محمد مصطفیٰ دی امت دا کی مقام ہوئے گا؟ آپ دے امت دے ولی دا کی مقام ہوئے گا؟ حضرت داتا صاحب دا کی مقام ہوئے گا؟ حضرت سلطان باہو دا کی مقام ہوئے گا؟ حضرت بابا فرید دا کی مقام ہوئے گا؟ اور یہ مقام بندیاں نو ادو ملدا جدو بندے رب دے ہو جاندے نے۔ اور اللہ دے پیارے پیغمبر دی آخری حدیث، کچھ 5 منٹ لیٹ ہو چکے ہو، آخری حدیث پاک میں پڑھ کے ختم کرنا چاہنا۔ بخاری شریف دی حدیث رسول ہے، 1422 نمبر حدیث ہے، 30 رنگ جلد دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر مسنے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا، ایک صحابی حاضر ہوتے کہنے لگیا کہ کملی والیا میں رب دے قرب دے اندر جانا چاہنا، میں رب دا بندہ بننا چاہنا، میں رب دے نیڑے ہونا چاہنا، کوئی ایسا وظیفہ ہے، کوئی ایسا طریقہ ہے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر مسنے کائنات نے حدیث پاک دے اندر فرمایا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرمایا کہ ہاں ایسا طریقہ ہے۔ حضور کیڑا طریقہ؟ فرمایا کہ کثرت نال نوافل پڑھیا کر، رب تینوں اپنا حبیب بنا لے گا۔
حتی احببتہ حتی احبہ فاذا احببتہ، فرمایا کہ رب تینوں اپنا حبیب بنا لے. پھر فرمایا کہ کنت سمع الذی یسمع، اور ایو جا حبیب بناوے گا اکھاں تیریاں ہون گیاں ویکھنا رب دا ہوے گا، سننا تیرا ہوے گا، کن تیرے ہون گے ویکھنا رب دا ہوے گا. فرمایا کہ پھر ایسا قریب ایسے قرب کے اندر چلا جائے گا. فرمایا کہ کنت سمع الذی یسمع بہ، فرمایا کہ پھر تیرا سننا نہیں رب دا سننا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، پھر تیرا دیکھنا نہیں رب دا دیکھنا ہے. ویدہ الذی یبطش بہا، پھر تیرا پکڑنا نہیں رب دا پکڑنا ہے. ورجلہ الذی یمشی بہا، فرمایا کہ پھر تیرا چلنا نہیں رب دا چلنا ہے. وَإِنَّ سَالَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، پھر بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے رب دے قرب دے اندر جدو چلا جاندہ نے، رب کہندہ ہن منگنا تیرا کام میں روتا کرنا ہن میرا کام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.